بات یہ ہے کہ اسی رات کے بارے میں عوام الناس میں ایک بہت کثرت سے اس کو منایا جا رہا ہے کہ لوگ اس رات میں کثرت سے قبرستان جاتے ہیں۔ اس کا بھی ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ یہ جو جاتے ہیں ایک رسمی طور پہ جاتے ہیں، قبرستانوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، اور جو ہے وہ بڑھیا کمکمے لگاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو ڈھول باجے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، رات بھر وہاں پر ڈھول باجے چلتے ہیں۔ اس رات کو عبادت کے لیے بنایا گیا تو اس رات کو عیاشی کے اڈا بنا رکھے ہیں کہ اس رات میں جا کر کے طرح طرح کی خرافاتیں مچا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے۔ وہ 15ویں شب کو صرف ایک مرتبہ گئے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما تھے اور اچانک اٹھے، نہ اپنے کسی ساتھی کو بتایا، حتیٰ کہ اماں عائشہ کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اماں عائشہ سو رہی ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور نکل کر کے جنت البقیع میں چلے گئے۔ تو اماں عائشہ کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ جنت البقیع میں گئی، دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبرستان میں موجود ہے۔ تو جا کر کے پوچھا، یہ جو ہے آپ تنہائی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آخر جو ہے آپ اکیلے ہیں، یہاں پر کوئی ہے نہیں، تنہائی میں کیوں؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، 15ویں شب ہے۔ اس رات جو ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے کثرت سے اس کے۔ لیکن کیسے گئے تھے؟ تنہائی میں گئے تھے، کسی اپنے ساتھی کو لے کے نہیں گئے تھے، حتیٰ کہ آپ نے زوجہ محترمہ کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ تنہائی میں گئے اور آ کے فوراً اپنے کمرے میں آ گئے وہاں سے۔ اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ایک محلہ تیار کرتے ہیں، ایک ٹیم تیار کرتے ہیں، بھائی قبرستان چلنا ہے۔ اگر ہم اور آپ قبرستان جا رہے ہیں اور سنت سمجھ کے جا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے 15ویں شب میں، تو اس وقت اس کا بھی ہمیں اور آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی شکل کیا تھی، وہ کس طریقے سے گئے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا۔ اگر چاہتے تو تمام صحابہ کرام کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، تنہائی میں گئے۔ تو جانے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سنت سمجھ کے جا رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تنہائی اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ہم اور آپ ہر سال ایک رسم بنا کے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک خرافات ہے۔ اگر جانا ہے تو آپ کبھی بھی چلے جائیے، زندگی میں ایک بار چلے جائیے، سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ لیکن ہر سال جا رہے ہیں، ہر سال قبرستان سجا رہے ہیں، ہر سال ایک نئی بدعت کا ایجاد کر رہے ہیں، ہر سال ایک نئی بدعت پیدا ہو رہی ہے، ہر سال ایک نئی خرافات لے کر کے بڑھ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ وہاں پر ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ وہاں پر تو یہ ان کے لیے وبال جان بن کے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ قبرستان جا بھی رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جانے کے بعد جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، بلکہ وہاں قبرستانوں میں جا کر کے جو ہے کیا ہوتا ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں، لوگ جا کر کے وہاں گٹکے پان کھاتے ہیں۔ قبرستان سگریٹ پینے کی جگہ ہے؟ قبرستان کوئی سجانے کی جگہ ہے؟ قبرستان کوئی میلے ٹھیلے لگانے کی جگہ ہے؟ دیکھ لینا آ رہا ہے 15 شعبان، دیکھ لینا کیسے میلے ٹھیلے لگیں گے۔ پوری رات لوگ جو ہے وہاں پر جائیں گے، طرح طرح کی دکانیں لگیں گی، لوگ جا کر کے وہاں پر نمائشیں کریں گے اور جا کر کے خرید و فروخت کریں گے۔ پتہ چلا اس رات کو عبادت کے لیے بنایا گیا تو اس رات کو وہ تجارت کی رات سمجھ بیٹھے ہیں۔ تجارت ہونے لگی اب اس رات میں، جو ہونا چاہیے اسے چھوڑ دیے ہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے اس میں جا کر کے ملوث ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو ان تمام خرافاتوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم ثواب سمجھ کر رہے ہوں وہ جا کر کے آخرت میں ہمارے لیے وبال بن جائے۔